الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلا آلک واصحابک وآل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بعد از کلام سامعین کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ دی مقدس کتاب، جامع کتاب، تفسیری کتاب، برتر کتاب، شفا کتاب، منزہ کتاب، معطر کتاب، مطہر کتاب، اعلیٰ کتاب، عرفہ کتاب، سونی کتاب قرآن، قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام کو آیت پاک دا مختصر حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ دعا خلا کے عظیم آیات بینات دا صحیح مفہوم، معنی، مطالب، ترجمہ، تفسیر، تشریح سنا مندی، اللہ توفیق بخشے۔ آج دی مقدس محفل خالق کائنات اپنی پاک بارگاہ الوہیت شرف قبولیت مقام تے فائز فرمائے۔ ذویل احترام پیران نظام، مشائخین حضرات، صاحبزادگان، حضور قبلہ خواجہ غلام فرید سنگھ دامت فیوزہم، استاذ محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ خلیل الرحمن صدیقی صاحب، اور ذویل احترام علماء کرام، حفاظ کرام، ثناخن حضرات، پنڈال تشریف فرما آقا کریم دے تمام سونے غلام اپنی اپنی نشستاں تے موجود ہیں، اپنی اپنی جگہیں تے موجود ہیں۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے کلام مجید کے اندر این آیت پاک کے اندر محبوب دی رضا کو بیان فرمائے۔ قرآن پاک دا اگر غور نال مطالعہ کی تونے قبلہ شاہ جمالی سنگھ دامت فیوزہم اپنے اپنے حسین اور دل نشین سونے اور منمونے انداز تھوڑے سماعتاں دے حوالے او پاک کیزا جملے ادا فرمائے، اور کائنات کے اندر جو بھی شخص اپنی زبان دے نال جو کچھ علا میں دے ان دی زندگی دا حصول اے ہوندے اور ان دی زندگی دا مقصد اے ہوندے کہ چند دیر دی گفتگو دے نال اساں جلے اپنے پاک نبی دی شان مبارک وچ کوئی ایسے حسین جملے ہوں لوگاں دی سماعت تک پہنچے سوں تو لوگاں کو یہ احساس تھی ویسی کہ جڑے لفظ سرکار دی شان جتنے سونے ہیں وہ نبی کتنا سونا تبال یا اندے کو کوئی وقت ہے یا اندے تک کوئی برابر رہ بے اندے کو وقت ہے تا دائرہ ایمان تو خارج ہے اندے تک برابری کرے بلوی دائرہ ایمان تو خارج ہے۔ اللہ نے فرمایا میں رب اپنے بندے دوتے اتنا احسان کر چھوڑے نا بس جلے میرے محبوب دے دیوانے بڑھن لگ دیں بل میں رب سینہ کھولیں دا ویندہ اپنا نور بندے دے دل وچ منتقل کریں دا۔ کائنات دے اندر رب دی ذات پاک نے جڑا کچھ ارشاد فرمائے میں آپ حضرات دے سامنے عرض کرنا چاہنا اور آپ دی سماعتوں دے حوالے کرنا چاہنا تاکہ دل وچ دعا نکل ونے۔ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیباتوں سرکار دی ذات پاک کو مکہ المکرمہ دی سرزمین دیتے جلے 13 سال دے بعد غالباً ایک روایت 18 مہینہ دے بعد جلے سرکار واپس پہنچے تو صحابہ کرام فرمیدنا سے صحیح دی خدمت عرض کی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18 مہینے دے ترستے ودے ہیں کہ کعبے دا دیدار کرن کرے سو۔ ایک ہمارا سرکار دی خدمت دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا کعبہ پاک دے اندر آسے جلے سارا دل تیندائی عمرہ کر گندے آسے دل تیندائی حج بیت اللہ دی سعادت نال مزین تھی گندے آسے دل تیندائی کعبہ پاک دے نظر پا گندے آسے
مگر سونے ہون تا مدینے چ آ گیا ہے کعبے کو تا دیکھن واسطے ترستے ہیں ہر کوئی آدھا بیٹے چلو کعبے پا کے چوں عمرہ تا کاری گنوا آقا نے فرمایا تے اساں کہیں بے کولو پوچھنے اختیار اللہ نے دیتا نہیں رب دی ذات پاک نے ہر شے دی قدرت میں مصطفیٰ کریم دے جدے مبارک ایک عطا کر چھوڑیے اسا کئی کول نہیں پوچھنا آؤ میں محمد تو کو نساما تساں بیٹھے بھی مدینے چ رہو تے عمر دی سعادت حاصل کرے دے صحابہ کرام فرمیندے نے اسا سائیں دی خدمت وچ عرض کیتا یا رسول اللہ عمرے واسطے تا ضروری ہے کہ کعبہ بیت اللہ بھی ہوئے مطاف بھی ہوئے طواف بھی ہوئے اور اتنا دوڑنا بھی ہوئے اور بندے دے جسم دے دو کپڑے بھی ہوئے جے کو احرام بھی آدھے آب زمزم بھی ہوئے مدینہ طیبہ دے اندر تک کعبہ بیت اللہ کہنی مگر حافظ شیرازی اپنی زبان بھی جو لفظ ہونے آگ لٹائی وہاں کہ ضروری تا کہنے کہ کعبہ پاک ہے اللہ دا گھر ضرور ہے پر اللہ آج تک ویچ تک کہہ نہیں رہا دا کمالے جنہیں خدا ویچ نہیں رہا دا اوکو تا دیکھن واسطے سارے ٹور پوندن پہ جنہیں دلوں میں رب واسطے کدا تا تائید میں جھاتی نہیں چپاتے حافظ شیرازی اپنی زبان نال کمال جملہ لیندے وہ دے دل بدستے آبر کے حج اکبر است دل بدستے آور کے حج اکبر است دل گزرگاہ جلیل اکبر است آپ نے فرمایا تو ہی تک کم از کم سوچ گئن ایتا دل وہ ہے جے کو رب دی ذات پاک نے اپنے جد قدرت نال آپ تخلیق کیتا آج تو کعبے کا طواف کریں مگر کئی مومن دے دل نالے پاسے نہ دیکھیں نہ ساتھ صحیح وقت تیرا فائدہ کیا ہے آمد کو حافظ شیرازی ایک نسخہ دیونا چاہنا کیا فرمایا اپنے دل دی خواہشات تے کنٹرول رکھ چا بیٹا گھر رے چرا سے حج اکبر دا ثواب دکھائیں گے آپ نے فرمایا حضوری دی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا اگر تسا پوچھنا چاہتے ہوئے وہ اختیار کیندے کو لے تو او میں محمد عربی تو کو عطا کرنا حضور کی تھا عمر دی سعادت کی تھا تھی سی آقا دی ذات پاک نے فرمایا تسا فجر دی نماز میں مصطفیٰ کریم دی اقتداء وچ ادا کرو اگر عمر دا ثواب گننا چاہتے ہوئے تو سورج طلوع جلے تھی وے تو اوے مسجد قباء ہوئے اللہ اکبر جڑے لفظ این زبان ہوتے اور این لفظ ہوتے چپ کر گئے حالی بھی وہ نبی دے اختیار ہوتے شک کی تھی حالی تک انہاں دی زبان دیتے کہ شک دی گنجائش کا ہے نا جڑا شخص این زبان نال نہیں پیا بولیندہ مگر کائنات کے اندر تسا بھاوے سبحان اللہ علامنی ہے تے بھاوے نہیں علامنی پر مولوی اپنا ٹائم پورا کرنے شو دے چلے ہوئے مگر یہ تو تھوڑی اپنی اپنی ایک رما کی چلو ہن میں تو کو زیادہ مجبور کہنا کرے سا 12 بجے دے بعد تا سرے کے جد نے بندے دے اسمبلیاں اوویں ڈٹھیاں پਈਆਂ ہوندیاں تے ول ضروری تا کہنی کہ بندہ ہاتھ چوا چوا تے ول آکھے چا آخر تسا اپنے جسم دے نال ڈھیر سارا ڈی کو کام بھی کرنا ہوندے مگر قربان تھی ونجا آقا کریم دے فرمان تو جلے سرکار مدینہ طیبہ تو مکہ المکرمہ دے اندر ہے تا آقا دی ذات پاک نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا میں مصطفیٰ کریم دا ارادہ مبارک ہے کہ رب دی ذات پاک نے ساکوے مہینہ عطا کی تے جڑا مہینہ ذوالحج دا ہے میں مصطفیٰ کریم دا ارادہ ہے کہ اسا ہی مہینے دے اندر رب دی پاک بارگاہ اگر حج دی سعادت حاصل کرنا چاہنے ہیں تو میدان عرفات تا سفر کرو سرکار دے صحابہ دی سیرت طیبہ دے مطالعے کرو تو آقا دی ذات پاک نے اپنی زندگی دے اندر حج ایک کیتے اللہ اکبر ساری زندگی دے اندر سرکار دا ایک حج مبارک ہے سرکار نے 2 نہیں کیتے 10 نہیں کیتے 20 نہیں کیتے 15 نہیں کیتے میرے پاک نبی نے حج ایک کیتے آقا سے حج ایک کیوں کیتا سرکار فرمایا چاہا تو میں پوری زندگی حج دے اندر ہی گزار سکتا پر میں اپنی امت کو بیٹھا دیتا اور اپنی امت تے احوال کو اپنی نظر نال مشاہدہ بیٹھا کرے نا اگر میں مصطفیٰ دی ذات پاک عمر حج کی سعادت نال تمام صحابہ کرام کو مزین کا دیتا تب مشکل وقت آویسی میری امت تے ہوتے میں محمد عربی نہیں چاہتا کہ میرا وقت جی میں گزرے میری امت مشکل چاہے میں چاہنا یسرو ولا تو عسرو میں مشکلات پیدا نہ کرا آسانیاں کرا جتا امت کرے دی بھی آوے تے جنت تے درجے تے چڑھ دی بھی تو توڑے اور میرے مصطفیٰ دی ذات پاک ذوالحج دے مہینے دے اندر حج دی پاک سعادت دیمن واسطے جلے میدان عرفات پہنچے حج دا خطبہ صحابہ کرام سن گی دا حج دے بعد آقا دی ذات پاک نے ذو الحجہ شریف کو صحابہ کرام کو فرمایا کہ جانور حقے لاؤ تے قربانی کرو جلے جانور سارے حقیل تے
مینا دے مقام دے اندر پہنچے تو تمام صحابہ کرام کوئی چھریاں کھڑے کی لیندن، کوئی آلے تیار کھڑے کریں دن۔ آقا دی ذات پاک نے فرمایا جانور ای مقام دوتے گھننا اور جانورہ کو ذبح کروں۔ جو ہی جانور سارے کٹھے تھے، صحابہ کرام بھی جمع غفیر بناتے آ چکے ہیں۔ آقا دی ذات پاک نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جانور ذبح بعد کرے سن، پہلے میں محمد دا خطبہ سنو۔ صحابہ کرام فرمے دن اساں یک سوئی نال آقا کریم دا خطبہ مبارک سماعت کرن واسطے اساں بالکل تیار تھی چکو سے کہ آقا دی ذات پاک اتنا کیڑا خطبہ ارشاد فرمے دن۔ سرکار دی ذات پاک نے تمام صحابہ کرام دے اندروں پہلا سوال کیتا، فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا دساؤ مہینہ کیڑا ہے؟ اللہ اکبر، اے دساؤ ایو شہر ہاذا، اے مہینہ کیڑا ہے؟ تمام صحابہ کرام فرمیندن عجیب جی کیفیت جسم دے وچ لہر پا گئی اور دماغ دے اندر مختلف قسم دے سوال انگڑائیاں گھنن لگے۔ کمال ہے آپ آکھے نے حج پڑھن جلو تے حج محرم والے مہینے تک کہنی پڑھی دی، حج تشریفال والے مہینے چی کہنی پڑھی دی، حج تزکات والے مہینے چی کہنی پڑھی دی، حج ذی الحج والے مہینے چی پڑھی دی ہے۔ آپ پہ آدم جلو حج کی سعادت واسطے چلتے ہیں، کہن کے بھی آپ آئے، مہینے کا پتہ بھی آپ دیتے رہے، مگر این جادتے خود کل حج پڑھائی نے تے اج پہ آدم ایو شہر ہاذا، دسو مہینہ کیڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق بھی وچ کھڑے ہیں چپ کر گئے، عمر بن خطاب بھی کھڑے ہیں چپ کر گئے، عثمان غنی بھی کھڑے ہیں چپ کر گئے، حیدر کرار بھی کھڑے ہیں چپ کر گئے، عبداللہ ابن مسعود نبی سے دی امت تا فقیہ جوان بھی وچ کھڑا ہے چپ کر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ سرکار کے احادیث پاک کو حفظ کرنے والا جوان بھی کھڑا ہے، وہ بھی لپت تے حرکت خاموشی اختیار کر کے کئی صحابہ میں جرت کہنا ہے کہ میرے پاک نبی سے دی خدمت کے اندر کچھ عرض کرے ہاں سونیا اسان سینے ہے کیا مہینہ بھول چکے ساکو، کل نو ہے اج ڈا ہے، کل بھی ذی الحج ہے، اج بھی ذی الحج ہے، مگر کئی دی جرت نہ تھی۔ تمام صحابہ کرام نے ہی کو لفظ اپنی زبان تو ادا کیتا، واللہ اعلم برسولہ، تو جان تیرا رب جانے، سب کو مہینے دا ہی پتا کہ اللہ اکبر۔ کمال ہے یارو، آقا دی ذات پاک نے اپنے صحابہ کرام دے بارے اتنا کچھ کیوں ارشاد فرمایا، ایو شہر ہاذا، دسو مہینہ کیڑا ہے؟ مگر اتنا کمال ادب ہے، اللہ رب العزت کی ذات پاک نے پاک محبوب نے اپنے صحابہ کرام کو کیوں پوچھا ہے مہینہ کیڑا ہے؟ اساں جٹ جے بندے ہیں، بیٹ نال ساڈا تعلق ہے، کھیتی باڑی نال ساڈا تعلق ہے، دیہاتی لوگاں نال ساڈا تعلق ہے، راندے دیہات وچ ہے، خالص علاقے چرانے ہیں، پتہ سا کو ڈاڈھا لگ دے، بندہ رستہ او پوچھ دے جڑا بھولا ودا ہوئے، بندہ رستہ او پوچھ دے جڑا بھولا ودا ہوئے، بندہ چیز او پوچھ دے جے کو پتہ نہ ہوئے۔ اتنا اللہ پوچھا یا اتنا محمد پوچھا، اتنا نبی پوچھے، اتنا مصطفیٰ پوچھے، اتنا محبوب مصطفیٰ پوچھے، فرمایا صحابہ نے سوتا صحیح مہینہ کیڑا ہے؟ یارو پوچھ دا تو ہے جے کو پتہ نہ ہوئے، پوچھ دا تو ہے جے کو علم نہ ہوئے، پوچھ دا تو ہے جے کو خبر نہ ہوئے، پوچھ دا تو ہے جڑا واقف نہ ہوئے۔ اگر کوئی مولوی تنگ ذہن اللہ بہتے اپنی زبان نال آکے جا پتہ کہنا اسے تمتا پوچھے میں، میں کہ چلو ایتتا نبی ہوتے انگل کھڑی کر دیتی ہے، موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر 40 گز لمبا تتکا ہے، تے اللہ سے خود پوچھا ہے وما تلک بیمینے کا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر 40 گز لمبا آسا ہے، تے خدا خود پوچھا وما تلک بیمینے کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ پچ کیا ہے؟ تے پوچھ داتا او ہے، پوچھ داتا ہے جے کو پتہ نہ ہوئے، جی میں نبی ہوتے انگل کھڑی کی دیا بھی، جے ماں لتاں تیریا بدھیاں نہ ہون رب دے انگل کھڑی کر، جے تیرے لتاں میں طاقت ہے، جے تیرے استاد نے شیخ الحدیث نے تے کو برکت پڑھائے اور درس کی بات تے کو آکے نہ خدا کو چھوڑنے نہ مصطفیٰ کو چھوڑنے، اے سنیہ دی واحد زبان ہے، اے اپنی زبانی چکڑا گستاخی کہنا کرے سی، بد زبانی کہنا کرے سی، سنیہ دی واحد زبان ہے جڑی اپنی زبانی چ تعریف ہی کرے سی تے محمد مصطفیٰ دا ادب بھی ضرور کرے سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ
یہ سارے بابے دے نعرے دا ہے نا مودی اپنی جا دے ٹکا بیٹھے او بیچارے دی ہن بھی طبیعت شو دی ستھری بنی پئی ہے او سارے کولو بمباں کولو کہیں نہیں ڈردا او علی دے نعریاں کول ڈردا جڑا اجا ہی نعرہ نہیں بیٹھا مرے نا تے ہاتھ نہیں بیٹھا چیندا ہن پتہ میرا روح کیا پیاد ہے ایویں بندہ ہن شہروں ونجے تے ایک ڈالا کی دیوے وڈا سارا ڈالا کر دے جڑے کہیں نہیں بیٹھے دے بندہ بارڈر دے پہنچا آوے بندہ بارڈر دے چھوڑ آوے جڑے انہاں کو بارڈر دے چھوڑا سی اگر جیندا والا سی دا غازی ہو سی آیا چاو دے آسن چلو شہید ہو دین اسیں پھوت کرے سو اسیں شہیداں کو ڈٹھا جی اگر سائیں دے غلام ہی بنے بیٹھے ہیں ول پتہ تے چلے ناریاں دے اساں قائل کہیں نہیں اساں ناریاں دے قائل ہیں انہاں ناریاں دی وجہ تو اج مودی دی طبیعت خراب ہے وہ بیاد ہے پاکستانیاں کو کیا تھی چکا میرا بابی کروڑ دا نقصان کر چھوڑے رہے میں کہ سختی تے کو پٹی ہے طبیعت خراب تیری تھی ہے اسا مسلمان ابتدا کہیں نہیں سے کریں دے اے تو شیطان ہے کہیں میں نے سیال کوٹ تے سیکٹر تو سا کو خراب کرے نے کہیں سری نگر تے سیکٹر تو خراب کرے نے کہیں میں نے کشمیر تو کرے نے اور تو کہیں میں نے پاکستان دے کہیں خطے تو کرے نے سنی واحد مسلمانہ دی ہو جماعت ہے جڑی اپنے آپ دے اندر کشیدگی کو اختیار نہیں کرے دی اے محمد دے غلام امن کوئی پسند کرے دے محمد دے غلامی کوئی پسند کرے تیو ساکو دے وے ڈراوے بھئی میں پاکستان کو مکا دے سا او ساکو ڈراوے دے وے آکے چناب دی پول مکا دے سا او ڈراوے دے وے آکے میں ہیڈ پوائنٹ علی پول مکا دے سا او ساکو ڈراوے دے وے میں توڑے بمبا کو توڑے بول کے تے بم کھڑا دے پاکستان کو مکا دے سا میں کہ تو ہی اپنی خوراک تے غور کر ساری خوراک تے غور کر اپنے لقمے تے غور کر سارے لقمے تے غور کر اپنے کھامن کوئی سوال سارے کھامن کوئی سوال ظالمہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر دے ایڈا پاگل ہے تے کو حالی تک عقل کھائے نہیں آیا تو کھاندا سور ہے مگر تیں سور کھا دے اسا فرید تا لنگر کھا دے تے تو گاؤں دا پیشاب پینے کہیں نہیں میں بیٹھی کہیں نہیں میں اسا سجدہ کیتے پر داغ نہیں بنائے سجدہ کیتے داغ یہ گال کو سمجھائے سجدہ کیتے تھے پر داغ یہ چلی ہے میں داغ بنائی میں دے میرے پیر نصیر الدین نصیر کو کہیں پوچھا ہے سی تو نماز کہیں نہیں میں پڑھ دے سبحان اللہ میں تو شاک ہے تو کیوں نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں سجدہ کرنے میں سبحان اللہ فرمایا فٹی دلیل گولی آپ فرمایا چھے محراب نہ ہوئے بس سجدہ کہیں نہیں کریں گے محراب ہوئے سجدہ کریں گے مگر کوئی نہ ہونا چاہیے آپ فرمایا جواب دے من نصیر فرمایا جواب نہیں منع کیجیا آپ نے ہون بھی کلیات نصیر ہون یہ لفظ لکھے پھر آپ نے فرمایا جواب نہیں منع کیجیا آپ فرمایا یہ کوئی جلی جلائی روٹی تو نہیں ہے یہ کوئی جلی جلائی روٹی تو نہیں ہے جتنا تو ہے اتنی کھوٹی تو نہیں ہے آخر اسے رگڑتا ہے سجدے میں کیوں یہ کوئی جلی جلائی روٹی تو نہیں ہے جتنا تو ہے اتنی کھوٹی تو نہیں ہے آخر اسے رگڑتا ہے سجدے میں کیوں یہ بیچاری پیشانی ہے کسپوٹ کی علامہ اقبال بھائی طرح فرمیدر آپ فرمیدر وہ داغ سجود داغ سجود اگر تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا کوئی سجدہ ایسا بھی کر کے زمین پر داغ اے شیر تا میں پکائی بدا پر میں کو اندے شاعر دا پتا وعدے ہم بھی قائل نہیں کہ جبیں پہ سجدے کا نشان رہے شاعر دا میں کو پتا کہنی میں شیر پکائی بدا ہم بھی قائل نہیں کہ جبیں پہ سجدے کا نشان رہے ہم قائل ہیں کہ زمین پہ سجدے کا نشان رہے
اون والی نہ مننا آ فرمایا چلو جٹا کی گیا کیونکہ وال جٹا کی گیا گئی آ فرمایا ڈھونڈا پلا کھڑا ہوئے 5-7 من دا قربانی دے واسطے داغ پہ ونے وڈے تو وڈا مفتی آکھ دے ڈھانڈا جندا قربانی واسطے پلا کھڑا ہوئے داغ پہ ونے قربانی واسطے جائز کہیں کوہان والے واسطے قربانی واسطے ڈھانڈا داغی بن ونے او جائز کہیں نہیں ڈھانڈا پلا کھڑا ہوئے تے سنیا دے جتنے مولوی رہے نہیں ہو گو یہ پتہ کھا لے نہیں ساڑ کو ساڑ پتہ کیڑا کھا دے تو سبحان اللہ نہیں آدھے دل آدھے بنا بولے کھڑا دل آدھے بنا بولے کھڑا سویرے بانی میں کچھ بھاگ دوڑا ہے ول کوشش کرے نہیں بھئی جیڑا ٹائم دے ہوں نا ہوں ٹائم دو تے آ ونیو قبلہ استاد جی اور حکم ارشاد فرمایا ہے بھئی 11 بجے تے تقریر شروع بولے میں 5 منٹ پہلے آیا تھا قبلہ حضرت صاحب اور اپنے ٹائم کو کتنی بیٹھا ہیں حضرت صاحب نے آپ حضور بیان فرمائی بیٹھے ہیں کہ میں 8 بجے آیا بیٹھا ہوں سب کہتی ہیں تو سمجھے اگر سارے بابے بزرگاں نال ایو کچھ کیتی رکھا جنہیں تکڑے 5 سال اساں علماء دی خدمت کیا کچھ عرض کرے سوں کہ سارا علماء تو نہ انتظار کریں مزہ تا ہے کہ تساں علماء دا انتظار کرو آج 8 بجے دے آئے بیٹھے نے شادی نماز تو بعد اگر 8:45 بجے آپ کو تساں میک دے دے ہو حدیث رسول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نبی دے صحابی ہے آپ فرمائے میں کو پتہ لگ جب میں نے سرکار دا ایک فرمان ایک شخص کو لے آپ فرمائے میں چلدا چلدا اندے تک پہنچوں جلے میں اندے کول پہنچوں میں لوگوں کو پوچھا فلان دا گھر کتا ہے اندے کو نبی دا فرمان ہے انہاں کہ فلان جا دوتے آپ فرمائے جلے میں اندی چوکھٹ تے پہنچوں میری جرت نہ تھی میں اندہ کنڈا کھڑکا کے کو سڈا کئی شخص میرے کول پوچھا نبی دے چاچے دا پتر ہے نبی دا سوت نے مفسر قرآن ہے امام المفسرین ہے سب تو پہلے قرآن پاک دی تفسیر تو سا لکھی ہے ساتھ کے نبی دا فرمان پوچھ گنے آپ فرمان بے ادبی تھی گیا جنہیں کو ایک نبی دا فرمان ہے وہ کو ساتھ دیا کا سنا آپ فرمان بہ کیوں گئے آپ فرمان میرے زندگی دے آخری لمحہ تک اگر گھر تو باہر نہ نکلے سڑے سا کہنا کڑاہ تا آپ یہاں سے تاری حالت کیا ہے مجرہ تھی نہ پہ سارے پہلے کٹھے ہوئے علماء تشریف گھرنا میں نو تطریق الٹائم کہنے قدر کرو علماء دی انہاں دے چہرے دیکھنا عبادت فرمان سننا عبادت قرب اچپا ہونا بے ریا عبادت تو بہتر ہے آج بھی اپنے علماء کو عزت دو اپنے علماء کو سر دا تاج تسلیم کرو کائنات کے اندر زندگی دا کوئی بھروسہ کہہ نہیں کہ کنر زندگی دی شان تھی بنے اگر کائنات کے اندر زندگی کو امانت تے رب دے پاک بہتری کم دے امور دوتے نامنا چاہتے ہوئے آج بھی عمل کرو اور سرکار دے غلامن پیار کرو تاکہ دنیا پتا چلے کہ نبی دے غلام کی میں ہوندے تے محمد دے تابعدار کی میں ہوندے آمین واخر دعوانا الحمد